آج ہم بات کریں گے کہ انا کیا چیز ہے، ایگو، اور اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کا کوئی حل ہے، کوئی اس کا کوئی مثبت استعمال ہے، کوئی پازیٹیو ہے اس کا، یا صرف نیگیٹو ہی ہے۔ تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایگو، اور اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں۔ سائیکالوجی میں فرائڈ کہتا ہے کہ جی ایگو ہے، ایڈ ہے، سپر ایگو ہے، اور جو کامن بات چیت ہے، عام بات چیت میں اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ایگو جو ہے وہ انا ہے، ایک ایروگنس کی ایک قسم ہے، یا کوئی تکبر جیسی کوئی چیز ہے۔ ایک اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے ایگو کی یا انا کی، وہ جو اپنے اندر جو میں ہوتی ہے، وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے انسان کے اندر، خاص طور پہ مرد کے اندر، یہ وہ چیز ہے جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ جیتے، وہ کمپیٹ کرے۔ مثلاً وہ کوئی اسپورٹس گیم کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، کچھ بھی کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، تو اس کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک جو اس کو کہتا ہے کہ میں نے اس کھیل میں جیتنا ہے۔ اگر وہ کرکٹ میں بولنگ کرا رہا ہے تو وہ ہر بال پہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اگلے بندے کو آؤٹ کرنا ہے۔ اگر وہ بیٹنگ کر رہا ہے تو اس کی جو ایگو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ میں نے آؤٹ نہیں ہونا، میں نے جمے رہنا ہے، میں نے ٹک ٹک کر کے گیم کھیلتے رہنا ہے۔ تو یہ اس کی ایگو ہے جو اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کمپیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے، ایک پازیٹیو سائڈ ہے اس کی، اس ایگو کی۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو اوزار ہے، جو ٹول ہے، اس کو ایز اے ویپن یوز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی ٹول کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایز اے ویپن، ایز اے ٹول اور ایز اے ویپن۔ تو جیسے ایک ہتھوڑی ہے، ہتھوڑی سے ہم جو ہے کوئی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہم بنا سکتے ہیں، ٹیبل بنا لیا، کرسی بنا لی، گھر بنا لیا، کیل ٹھوک کے کوئی چیز ریپیئر کر لی۔ لیکن وہی جو اوزار ہے، وہی جو ٹول ہے، وہ جو ہتھوڑی ہے، اس کو ہم ایز اے ویپن بھی، ایز اے ہتھیار اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کو زخمی کر سکتے ہیں۔ تو ہتھوڑی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک نیوٹرل سی چیز ہے کہہ لیں، جس کو ہم ایز اے کنسٹرکٹیو ٹول استعمال کر سکتے ہیں، یا ایز اے ڈسٹرکٹیو ویپن استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ایگو جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ اگین ایگو کی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، لیکن اس وقت جو میں ڈیفینیشن یوز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایگو وہ چیز ہے جو آپ کو کمپیٹ کرنے میں موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو جیتنے میں موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے جس کی
مین ذمہ داری ہے ٹو بی اے پرووائڈر، ٹو بی اے بریڈ ونر. اس نے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے، اس کے لیے اس کو جاب چاہیے، اس کو کوئی اچھی نوکری چاہیے، اور وہ نوکری لینے جب جائے گا اس کا انٹرویو ہوگا. اس انٹرویو میں اس نے جیتنا ہے تاکہ اس کو وہ پوزیشن مل جائے، وہ جاب مل جائے. اور جب اس کو جاب مل جائے گی پھر اس نے وہاں پہ ایکسل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، سب کچھ اس نے کمپیٹ کرنا ہے تاکہ اس کو پروموشن ملے. تو ایگو وہ چیز ہے جو اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے ٹو گیو ہز بیسٹ، ٹو بی دا بیسٹ، ٹو بی ہمسیلف، ٹو بی دا یونیک مین دیٹ ہی از. اس چیز کو زیادہ اچھے سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایگو جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ ایگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہے. عورت بھی ایگو کو استعمال کرتی ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. مرد کیسے استعمال کرتا ہے عام طور پہ اس طرح. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو چاہیے سروائیول کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، اپنی فیملی کے سروائیول کے لیے، اور بعض دفعہ اپنی قوم کے سروائیول کے لیے. اگین ایگو کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں. ایک اور ڈیفینیشن ہے جیسے روحانیت میں جو ایک ہوتی ہے ڈیفینیشن کہ جیسے صوفی فلاسفی میں کہتے ہیں کہ ایگو کو مارنا ہے، ایگو کو ختم کر دینا ہے. وہ ایک الگ راستہ ہے، ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کنیکشن ہے جو آگے جا کے پتہ چلتا ہے. اب بدھزم میں کیا کہتے ہیں کہ ایگو وہ چیز ہے جب ہم کہتے ہیں واٹس می، واٹس مائن، واٹس مائی سیلف، آل آف دیٹ، مائی ڈیزائرز، مائی وانٹس، مائی نیڈز، مائی وشز. تو جب روحانیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایگو کو تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. ایک طرح کی سیلف سینٹرڈنیس، سیلفشنیس، می، مائی سیلف اینڈ آئی. تو لیکن جس ڈیفینیشن کی میں بات کر رہا ہوں، ایگو is different from being egotistical. How to use your ego. آپ اپنی ایگو کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں. اور وہ استعمال ہے مطلب بغیر کسی کو نقصان دیے بغیر ہم اپنی ایگو کو استعمال کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے کسی گیم میں، کسی جاب پہ، بزنس میں، اینڈ سو آن. شاید آپ اس ایگو کے ایک پہلو کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ روحانیت کے ایریا میں کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا انسان بننا ہے، میں نے بڑا اچھا مسلمان بننا ہے، میں نے جنت میں جو ہیں سب سے بہترین مقامات جو ہیں وہ مجھے چاہیے.
تو وہ موٹیویشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایگو کی ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہے. اب جو مین بات ہے، جو مین بات آج کے ٹاپک میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں، ریلیشن شپس جو ہیں وہ اس ایگو سے ان پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگو جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہے کمپٹیشن کرنے کے لیے، اور وہ ایک تھوڑا سا مختلف راستہ ہے، ریلیشن شپ کے راستے سے مختلف ہے، کیونکہ ریلیشن شپ میں کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نے بچپن سے سنا تھا، بڑوں سے سنا تھا کہ ریلیشن شپ میں اگر کمپٹیشن آ جائے تو وہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. تو ایک محاورہ ہے کہ ایگو جو ہے، ایگو ریلیشن شپ کا قتل کر دیتی ہے، ایگو ریلیشن شپ کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. تو اگر میاں بیوی کے تعلقات میں یا کسی اور دوستوں وغیرہ کے تعلقات میں کی پرابلم چل رہی ہے، تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہوگی کہ اس ریلیشن شپ میں ایگو بہت آ گئی ہے. بندہ کہہ رہا ہے میری مرضی چلے، بندی کہہ رہی ہے جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے ملے. تو وہ دونوں جو ہیں وہ اس ریلیشن شپ میں اپنی ایگو کو لے آئے ہیں، اور اس ایگو کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ خراب ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگو از اباؤٹ می وننگ، کہ میں جیت جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. اور ریلیشن شپ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں مل جل کے دونوں کو فائدہ ہو جائے. تو مرد جو ہے اس کی مین موٹیویشن یا مین ٹینڈنسی جو ہے وہ ایگو ہوتی ہے، وہ جو اس کو ڈرائیو کر رہی ہے. عورت جو ہے اس کی جو فیمنن سائڈ ہے، وہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ریلیشن شپ ضروری ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا مرد اور عورت کی جو پرائیورٹیز ہیں ان کی وجہ سے ریلیشن شپ پہ مختلف اثر آتے ہیں. ایگو جو ہے ریلیشن شپ کو قتل کر دیتی ہے، ایگو جو ہے تعلقات کو تباہ کر دیتی ہے. تو ایگو چونکہ ایک ٹول ہے